بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قیل یا رسول اللہ وما ہن قال الشرک باللہ وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل مال الیتیم واکل الربا وتولی یوم الزحف وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات۔ صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 گناہوں کا ذکر فرمایا، 7 ایسے گناہ جو انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں۔ نافرمانی اور گناہ میں کیا فرق ہے؟ نافرمانی کہتے ہیں کہ کوئی بڑا کسی چھوٹے کو کسی کام کرنے کا حکم دے یا کسی کام سے منع کرے، اور وہ چھوٹا اس بڑے کا حکم نہ مانے اور جس چیز کے کرنے سے منع کیا ہے اس سے نہ رکے، تو اس کو نافرمانی کہتے ہیں۔ اور گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کسی بات کا حکم دیں یا کسی بات سے منع کریں، تو جس بات کا حکم دیں اس کو پورا نہ کیا جائے، اور جس بات سے روکیں اس بات سے نہ رکا جائے، اسے گناہ کہتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 ہلاکت خیز گناہوں سے منع فرمایا، ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ سب سے پہلا گناہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ اور اللہ رب العزت نے اس گناہ کو قرآن کریم کے اندر ظلم عظیم کہا ہے، اور یہ شرک کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی غیر کو شریک کر لینا، یا اللہ تعالیٰ کا اختیار کسی غیر کو دے دینا اللہ کے ماں سوا، تو یہ شرک کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کی بہت سخت مذمت بیان کی ہے۔ ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے، اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ اور جتنا بڑے بڑے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو اس کو معاف فرما دیں گے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے شرک کی مذمت اس طرح سخت انداز میں بیان فرمائی، ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ، بے شک جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ 3 سزائیں سنائی ہیں۔ پہلی کیا فرمایا؟ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے بس تحقیق پکی بات ہے جنت اس پر حرام کر دی۔ ومأواہ النار، جب جنت حرام ہے تو لا محالہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ دوسری سزا بیان فرمائی۔ تیسری سزا بیان فرمائی وما للظالمین من انصار، کہ وہاں اس کا کوئی مددگار، کوئی معاون، کوئی ممد وہاں اس کا نہیں ہوگا۔ تو یہ 3 سخت ترین سزائیں سنائی۔ تو پہلا جرم جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک ٹھہرانا۔ دوسرا جرم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا وہ ہے السحر، جادو کرنا۔ تو یہ جادو بھی ان گناہوں میں سے ہے کہ جو انسان کو ہلاکت میں ڈال دینے والے ہیں۔ اور اسی صنف میں سے، اسی قبیل میں سے
اگر کوئی شخص کسی نجومی کے پاس جائے یا کسی کاہن کے پاس جائے اور جا کر اس سے غیب کی باتیں معلوم کرے اور پھر ان کی تصدیق کرے، ان پر یقین کر لے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی نجومی کے پاس جاتا ہے یا کاہن کے پاس جاتا ہے، آقا فرماتے ہیں اس شخص نے اس شریعت کا انکار کر دیا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ ایک اور روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص کسی نجومی کے پاس گیا اور اس سے جا کر کچھ پوچھا اور پھر اس کی تصدیق کی کہ تم نے سچ کہا، اس پر یقین کر لیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 40 دن اور رات کی نمازیں اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو دوسرا بڑا جرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہے جادو کرنا۔ اور تیسرا جرم جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ ہے قتل ناحق کرنا۔ کسی مسلمان کا ناحق قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العزت نے اس جرم کی شناعت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ تو قتل ناحق کرنے پر 5 بڑی سزاؤں کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلی سزا ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس شخص نے کسی مومن کو، کسی مسلمان کو، کسی کلمہ گو کو ناحق قتل کیا، فرمایا کہ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور پھر ساتھ فرمایا خالدن فیہا، کہ جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قاتل مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، کیا وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا؟ جبکہ قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ اور امت کا اور اہل سنت والجماعت کا اجماعی اور متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ جبکہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خالدین، کہ یہاں فرمایا کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، خالدن فیہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کو قتل کیا، جان بوجھ کر قتل کیا اور اس کو جائز اور حلال سمجھ کر قتل کیا، تو کسی حرام کام کو جائز اور حلال سمجھ کر کرنا یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، آدمی کافر ہو جاتا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ ہے تو مسلمان قتل کرنے والا اور اس نے جان بوجھ کر قتل کیا ہے اور گناہ سمجھ کر، ناجائز سمجھ کر قتل کیا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جہنم میں ایک طویل عرصہ، ایک لمبا عرصہ رہے گا۔ تو بہرحال پھر بھی بہت بڑا جرم ہے اور اس کی بہت بڑی سزا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے۔ تو پہلی سزا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی وہ ارشاد فرمایا کہ جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ دوسری جو اللہ تعالیٰ نے سزا ذکر فرمائی، ارشاد فرمایا وغضب اللہ علیہ، کہ اللہ اس پر ناراض ہوں گے، اللہ کا اس پر غضب ہوگا۔ اور تیسری جو اللہ تعالیٰ نے سزا ذکر فرمائی، ارشاد فرمایا وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی اس پر لعنت ہوگی۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوگا۔ اور چوتھی سزا جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ارشاد فرمایا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ وہ جہنم میں رہے گا اور اسے بڑا عذاب ہوگا۔ تو یہ قتل ناحق پر اتنا سخت سزاؤں کا ذکر اللہ نے ایک آیت میں ارشاد فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر پوری دنیا کے انسان
اکٹھے ہو جائیں اور کسی ایک مسلمان کو ناحق قتل کریں تو اللہ رب العزت اس ایک قتل ناحق کے بدلے تمام لوگوں کو جہنم میں داخل کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ کسی مسلمان کی جان لینا، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا، اگر کوئی معمولی نفع کے لیے، تھوڑے سے فائدے کے لیے، یا خدا نہ خواستہ کسی لالچ میں یا کسی کی اشیر بات لے کر اگر ملک میں بدامنی پھیلاتا ہے، یا چھوٹی چھوٹی بات پر، چھوٹے چھوٹے جھگڑے پر اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو ناحق قتل کر دیتا ہے تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ کم از کم ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک کلمہ گو ہونے کے ناطے اسے ایک لمحے کے لیے ان سزاؤں کو ضرور سوچنا چاہیے کہ میں اتنا بڑا قدم اٹھا رہا ہوں، اس کی سزا کیا ہوگی، قیامت والے دن مجھے کن کن سزاؤں کا اور کن کن چیزوں کا مجھے سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے تاکہ وہ کبھی بھی کسی انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے ضرور سوچے کہ میں یہ قدم نہ اٹھاؤں، اس کی سزا بہت زیادہ ہے۔ چوتھا جرم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہے یتیم کا مال کھانا۔ یہ بھی ان گناہوں میں سے ہے جو ہلاک کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں یتیم کے مال کے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ سورۃ الاسراء کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَى وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر احسن طریقے سے، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے۔ اب ایک آدمی کے زیر کفالت یتیم ہے، اس کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس بچے کی ضرورت میں بقدر ضرورت، جتنا ضرورت ہے اس بچے کے یتیم کے مال میں سے اگر کفالت کرنے والا خرچ کرے تو اس کی اجازت ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اسراف کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے تو اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یتیم کا مال ظلماً کھانے سے، ناجائز طریقے سے کھانے سے، تو اب اس میں سوچنے کی بات ہے کہ اگر ایک والد فوت ہو جاتا ہے، اب اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بڑا بھائی ہے گھر میں، یا اسی طرح کوئی اور ان کا با اثر قریبی رشتہ دار ہے، اب اگر وہ خدا نہ خواستہ اس جو فوت ہوا ہے اگر وہ اس کی وراثت پر، اس کے مال پر ناجائز قابض ہو جاتا ہے، اس کو سوچنے کے لیے یہ آیت کافی ہے کہ وہ اس ایک آیت میں غور کرے کہ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، فرمایا کہ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں، ناجائز طریقے سے قابض ہو کر، غاصب ہو کر ان کا مال کھاتے ہیں، وہ سن لیں یأکلون فی بطونہم نارا، بظاہر تو وہ کھانا کھا رہے ہوں گے، بظاہر وہ کوئی مادی اور حصی چیز کھا رہے ہوں گے، لیکن حقیقت حال میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ کو بھر رہے ہیں، آگ کے انگاروں سے اپنے پیٹ کو بھر رہے ہیں۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ یتیم کا مال کھانا ظلماً، ناجائز طریقے سے کتنا سخت گناہ ہے۔ چوتھا جرم اور پانچواں جرم جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَأَكْلُ الرِّبَا، وہ ہے سود کھانا۔ آج یہ بھی ایک پروفیشنل زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ آج کل لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دین عبادات کا نام ہے، لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے